ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین، آج کی یہ کانفرنس جو حضرت امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جماعت جلالیہ پاکستان کے جملہ اراکین اور تمام جو محبین ہیں ان کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے حکم فرمایا تھا، تو میری معلومات کے مطابق علماء کرام کے بیانات ہیں، میں بس اظہار خیال کے لیے حاضر ہوں۔ میں دو تین گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات جو اس وقت اہل سنت و جماعت کو جس کا سامنا ہے وہ اندرونی خلفشار ہے اور عدم برداشت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں تمام ذی شعور حلقے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اس بات کو بالکل جانتے بوجھتے بھی تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ہم نہ کسی کی بات سننے کے عادی ہیں، نہ ہمیں دلائل سے بات کرنا آتی ہے، یعنی جو چند ایک لوگ بات کرتے بھی ہیں تو ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ حالات ہمارے جو بڑے تھے ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور تھوڑی ارریلیونٹ بات ہے لیکن ایک فورم ہے، لوگ تشریف فرما ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے احباب کو اور ذی شعور لوگوں کو یہ بات عرض کی جائے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعور اور فکر سے عاری ہیں، اور فکری طور پر ہمیں شعوری طور پر کچھ چیزوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آج کا یہ عنوان ہے، اسی عنوان کو آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک مجموعی تاثر ہے کہ وہ لوگ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں ان میں کی اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، مشاجرات صحابہ اور دیگر معاملات۔ بعض ابحاث جو ہم نے ایکیڈیمک ابحاث سمجھ کر انہیں سائڈ پر کیا تھا، آج سوشل میڈیا نے ان کو باضابطہ طور پر ڈسکس کر کے ہمارے لیے مسئلہ بنا دیا ہے، اور ہم ابھی تک اپنے نوجوانوں کو اور فضلاء کو کوئی باقاعدہ ڈائریکشن دینے میں ناکام ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ جلالیہ، آستانہ لیا شرق و شریف، آستانہ لیا بھکی شریف۔
اجازت ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مجھے چونکہ یہ پروٹوکولز ان کی تفصیلات نہیں پتہ ہوتی، اس لیے مجھے عرض یہ ہے کہ ہم کوئی مناسب ڈائریکشن دینے میں ناکام ہیں، جس کے جو منہ میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اور ہر کوئی امت کا رہنما ہے، ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ ملت کو، اہل سنت کو، امت کو گھسیٹ رہا ہے۔ ایسے میں ذی قدر علماء اور جو حضرات پیران طریقت ہیں، جنہیں خود ان چیزوں کا ادراک ہے، ان کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کو اصل بات بتائیں اور انہیں ان حقائق سے جو ہے وہ آگاہی دیں۔ شعوری طور پر اب دیکھیں، رافضیت اور ناسبیت کی اصطلاحات کچھ عرصے سے زبان زد عام ہیں، اور اس میں آپ نے بھی دیکھا ہے بہت زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ ہم اہل سنت کا ہی ہوا ہے۔ سو عرض یہ ہے کہ اس باب میں بھی کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لوگ، اس میں کسی عالم کی یا کسی پیر کی تخصیص نہیں ہے، ہم میں کی اکثریت اپنے عمائدین کو، اپنے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کو ارباب من دون اللہ ہی سمجھتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بس یہی حرف آخر ہیں، اور یہی سبب ہے کہ ذرا سا کسی سے اختلاف کر لیں تو اسی وقت دین سے خارجہ کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جو کہ کبار مفتیان کرام اور بڑے علماء کا کام تھا۔ لیکن آج یہ ہر کسی کے پاس ایک مشین ہے، اور اس مشین کا نام آپ واٹس ایپ رکھ دیں، اس کا نام فیس بک رکھ دیں، جس کے جو جی میں آتا ہے وہ اس پر نشر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کچھ SOPs طے کرنے کی ضرورت ہے۔ رسمی باتیں ہوتی رہتی ہیں، فضائل، کمالات اور جو خصوصیات ہیں، اولیات ہیں، امتیازات ہیں، ڈسٹنکشنز ہیں، وہ سب کچھ علماء بیان کریں گے، لیکن میری رائے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنی ایک ڈائریکشن متعین کرنی چاہیے، اور تمام پروگرامز کا ایک مناسب فارمیٹ طے کرنا چاہیے۔ عنوانات ہیں، القاب ہیں، القاب کے یہ حالات ہیں کہ ہمارے اشتہارات چھوٹے پڑ جاتے ہیں، شخصیات کے القاب پورے نہیں ہوتے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہماری بلوغت علمی اور بلوغت فکری کا کیا حال ہے کہ اتنے اتنے بڑے القاب اور اتنے اتنے بڑے نام، اتنے اتنے بڑے الفاظ جو صحابہ کرام یا تابعین وغیرہ کے لیے بولے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ یہاں بولے جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں سے مراد یہ کہ ہمارے مجموعی اس سارے ماحول میں۔ اس لیے میری عرض ہے کہ ان باتوں کو محسوس کیا جائے، اور حضرات خلفاء راشدین مہدیین کے حوالے سے لٹریچر ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ عوام کو آگاہی دے سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ اس طرح کے پروگرامز ایک اچھی کاوش ہے۔ اس میں بھی میری عرض ہے تمام منتظمین کی خدمت میں کہ آپ 2 سے 3 سپیکرز کو منتخب کریں، باقی ہم جیسے جو خاموش بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ بے شک بٹھائیں، 10-20 منٹ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، لیکن جسے بٹھائیں اسے کہیں کہ یہ آپ کا موضوع ہے، اتنی دیر آپ گفتگو کریں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کریں گے۔ ابھی بھی میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غازی صاحب کی گفتگو ہے، اور میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، مجھے یہی تھا کہ میں تو ویسے بیٹھنے آیا ہوں۔ سو یہ چیزیں پہلے سے طے ہونی چاہیے، اس سے عوام کا بھی فائدہ ہوگا، اور آنے والے معزز مہمان بھی کچھ ڈیلیور کر پائیں گے۔ بہرحال بار دیگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔